الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عبداللہ ابن عمرو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنۃ بسلام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس میں یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ اعبد الرحمن یعنی جو رحمان ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اس کی عبادت کیا کرو، اور اطعم الطعام لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، کوئی بھی کسی دوسرے لوگوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کیا کرو، دعوت وغیرہ لوگوں کو جو بھی ہے ان کو، بہرحال مہمانوں کو ہو یا ویسے بھی کوئی غربا ہوں، امیر ہوں، جو بھی ہوں، لیکن بہرحال دوسروں کو کھانا کھلایا کرو۔ اور پھر وَأَفْشُوا السلام، اور سلام کو عام کیا کرو، خوب پھیلایا کرو سلام کو، یعنی ملاقات کے وقت، کسی سے ملنے کے وقت دوسرے کو سلام کیا کرو۔ یہ تین کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ تدخل الجنۃ بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ یعنی جو بندہ بھی یہ تین کام کرے گا، سب سے پہلے تو آف کورس نمبر 1 از اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ رحمان، اس کی عبد الرحمن یعنی اس رحمان کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، جو ان ریالٹی اصل جو مقصد تخلیق ہے انسان کا، وہ یہی ہے، ظاہر ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ظاہر عبادت ہے، ان ریالٹی جو مقصد ہے ہماری تخلیق کا انسان کی، تو وہ سب سے پہلے تو ظاہر ہے اسی کی عبادت کیا کرو آف کورس، اور صرف اسی کی عبادت کیا کرو آف کورس۔ اور پھر دوسری چیز فرمائی اطعم الطعام، یعنی جو بھی محتاج مسکین اللہ کے بندے ہیں ان کو بطور صدقہ کے، یا دوستوں رشتہ داروں عزیزوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو بطور ہدیہ اخلاص محبت کے کھانا کھلایا کرو، جو بھی ہے اچھی نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دوسروں کو کھانا کھلایا کرو۔ اور تھرڈ چیز ظاہر فرمائی کہ وَأَفْشُوا السلام، یعنی سلام کو عام کیا، کوئی تمہیں سلام کرے نہ کرے، تم دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کیا کرو۔ اب فرسٹ چیز تو ظاہر ہے، باقی یہ سب چیزیں ہی تینوں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں، اور جو ایسا کرے گا تو جنت پہ سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ تو یہاں مین جو فوکس ہے وہ ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو آداب ملاقات ہیں، گریٹنگ ون another، ایک دوسرے کو انسان جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں ان کے ملنے کا جو طریقہ ہے، اس کے اوپر یہاں پہ بات چل رہی ہے اس حدیث کے اندر۔ اگر ہم اینالائز کریں دنیا کے تمام جو متمدن قومیں ہیں، جو ایون ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشنز ہیں، یا ایون ہسٹورکلی ہمیشہ سے جتنی بھی دنیا میں قومیں، لوگ، جماعتیں، کنٹریز، ہر قسم کے جتنی کلچرز ہیں، آئیڈیالوجیز ہیں، ہر لوگوں کی ایک گروپ آف پیپل کے اندر کوئی نہ کوئی ملاقات کا، ایک دوسرے کو گریٹ کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہمیشہ سے ایک رائج ہے۔ کوئی خاص اسپیشلی کلمہ، یعنی کہ کوئی ورڈز ہوتے ہیں جس کے تھرو ایک دوسرے کو گریٹ کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل انڈیا میں، سب کانٹیننٹ میں جو ہندو لوگ تھے وہ نمستے کہتے ہیں ایک دوسرے کو، یا کچھ لوگ جو اولڈ فیشن قسم کے ایون ہندوز ہیں وہ رام ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یعنی اپنے گاڈ کا نام لیتے ہیں۔ یا انگلش لینگویج کے اندر گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ وغیرہ کے کچھ ورڈز ہمیں نظر میں آتے ہیں۔ ٹرکش لوگ ہیں، افیندم کہتے ہیں ایک دوسرے کو، یا فرینچ کے اندر بونجور کہا جاتا ہے، یا بہت ساری ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر ہر لینگویج کے اندر کوئی نہ کوئی ورڈ، کوئی کلمہ، کوئی ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس سے ایک دوسرے کو گریٹ کیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک مسند ابو داؤد کے اندر، سنن ابو داؤد جو صحاح ستہ کی کتاب ہے حدیث کی،
اس کے اندر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام سے پہلے بھی ملاقات کے وقت کوئی ورڈز یوز کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو ملنے کے وقت، اور ہم کہا کرتے تھے انعم اللہ بک عینا، یعنی اللہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرے، یا ہم کہا کرتے تھے انعم صباحا، تمہاری صبح خوشگوار ہو، جیسے ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ. تو اس طرح کے ورڈز اس زمانے میں بھی اسلام سے پہلے بھی یوز ہوا کرتے تھے. اب اسلام نے ایک سلام کو خاص کر دیا اور ہمیں یہ ترغیب دی، ہمیں ایک طریقہ سکھایا کہ ایک دوسرے سے ملتے وقت اسے السلام علیکم کہنا چاہیے. اور ظاہر ہے یہ ایک ایسا جامع، یعنی ایک کمپریہنسو قسم کا ایک سینٹنس ہمیں دے دیا شریعت نے، جس کے اندر چھوٹوں کے لیے بھی شفقت ہے اور ایک رحمت کا ہے، اور بڑوں کے لیے بھی اس کے اندر اکرام اور تعظیم کا ایک پہلو ہمیں نظر آتا ہے. ایک چھوٹا بڑے کو کرے، بڑا چھوٹے کا کرے، دونوں کے لیے سائملٹینیسلی اس کا ورڈ کے اندر ہی ایک بینیفٹ چھپا ہوا ہے. اور ظاہر ہے کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ وہ ورڈز ہیں جو تمام کے تمام یعنی انبیاء اور رسول کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بطور خاص قرآن مجید میں یوز فرمائے. جیسے کہ فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، نوح کو سلام، یا پھر سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی یاسین، سلام علی المرسلین، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. یہ کلمہ سلام کا ورڈ جو ہے اتنے انبیاء اور رسول کے لیے استعمال ہوا، اور اسی وجہ سے ہمیں باقاعدہ سکھایا گیا. ایون ہر نماز کے اندر ہم جب کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ایون اپنے نبی کو جب آداب کے تقاضے میں سے یہی ہمیں بتایا گیا کہ اسے السلام علیکم انہیں کہا جائے. اور صرف انبیاء کے لیے ہی نہیں، بلکہ انبیاء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کے لوگ، یہ بندے جو مسلمان ہو چکے ہیں، یا آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہیں سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، سلام علیکم، السلام علیکم، اور تمہارے اوپر تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے رحمت کا فیصلہ فرما دیا ہے. باقاعدہ انہیں ایک گریٹ کیا جائے، جیسے کہ جنت والوں کے لیے بھی قرآن پاک میں آتا ہے، جب جنت والوں سے کہا جائے گا کہ ادخلوہا بسلام، یا پھر سلام علیکم بما صبرتم، یا پھر فنعم عقبی الدار. یعنی یہ سلام کا جو کلمہ ہے، اس سے بہتر کوئی کلمہ، کوئی سینٹنس ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے اس حدیث میں بھی کہا گیا اسے عام کرو، افشوا السلام، یعنی اسے کامن کرو. یہ گریٹنگ کا ایسا ایک ورڈ، ہمیں ایک سینٹنس بتا دیا شریعت نے، جو اس سے بہتر ہمیں سینٹنس کوئی دوسرا مل ہی نہیں سکتا. اور پھیلانے کا کیا مطلب، افشوا السلام، کہ اسے عام کرو، اسے پھیلاؤ. یعنی اکثر اوقات یہ ہوتا ہے بھائی فلاں بندہ مجھے سلام کرے گا تو میں اس کو سلام کروں گا، نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے. عام کرنے کا کیا مطلب ہے، ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، جس میں آتا ہے ای الاسلام خیر. کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک آدمی نے، کہ اسلام میں سب سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے، ای الاسلام خیر، سب سے اچھی چیز اسلام کی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لا تعرف، کہ اسلام میں سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو دوسرے کو، جس کو عرفتہ جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے. یعنی ریگارڈلیس آف ویدر یو نو دا ادر پرسن اور یو ڈونٹ، تم پھر بھی اسے سلام کرو. یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اسے سلام کیا جائے. تو جانتے ہو نہیں جانتے ہو، کوئی اس میں شان میں گھٹنے والی بات نہیں ہے، دوسرے کو سلام کرو. کیونکہ باقاعدہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، کہ جنت میں ہی داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، اور ایمان نہیں لا سکتے یعنی کہ آپس میں محبت کرو. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ وہ کرو گے تو آٹومیٹکلی آپس میں محبت، یعنی کہ ایک جو ایسوسیشن ایک دوسرے کو کے ساتھ الفت ہے وہ بڑھے گی، اور تمہارا ایمان کا لیول اس سے ظاہر ہے ایز اے رزلٹ بڑھے گا. اور وہ چیز کیا ہے، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. یہی وہ نصیحت ہے جو بار بار بتائی گئی. اور ایک دوسری روایت میں، بلکہ اس کے پھر بہت سارے بینیفٹس کے حوالے سے آتا ہے
کہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10، 10۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20، یعنی کہ 20۔ ایک تیسرا بندہ آیا اور اس نے کہا عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور فرد علیہ فجلس وقال 30، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا 30، یعنی کہ 30۔ یعنی جس نے پہلے السلام علیکم کہا اس کے لیے 10 نیکیاں، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تھا اس کے لیے 20 نیکیاں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے مل گئیں۔ ظاہر ہے قرآن پاک میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو نیکیاں صرف سلام کرنے پر نیکیاں ہیں، اس کے بارے میں صحابہ اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے اس اجر و ثواب کو لینے کے لیے کہ امام مالک نے ابی بن کعب کے جو صاحبزادے تھے طفیل رحمہ اللہ، ان کا ایک بیان نقل فرمایا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور ان کا ایک معمول تھا، وہ اکثر بازار میں نکل جاتے تھے، جو بھی فقیر مسکین، کسی کباڑیا ہو، کوئی بھی ہو، دکان والا، ہر کسی کے پاس سے گزرتے اور اسے سلام کرتے۔ تو انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کی نہ کسی سے کوئی بازار میں جانے کا یعنی کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ کوئی آپ خرید و فروخت کی نیت سے جا رہے ہیں، آپ بس ایسے ہی جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ تو اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو صرف اس غرض اور اس نیت سے بازار جاتے ہیں کہ جو سامنے پڑے اس کو سلام کریں، کیونکہ ہر سلام پر کم از کم 10 نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو یعنی بیٹھے بیٹھے بغیر کچھ کیے صرف دوسرے کو سلام کرنے پر نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اول الناس باللہ من بدا بالسلام، کہ اللہ کے قرب اور اس کی رحمت کا سب سے زیادہ مستحق وہ بندہ ہوتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ پہل کرنے والا جب اللہ کا قرب حاصل تو ہوتا ہی ہے، لیکن ایک دوسری روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے البادی بالسلام بری من الکبر، یہ سلام کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، یہ پہل کرنے والا سلام میں یہ کبر سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر یعنی کبر، تکبر، جو کہ ون آف دا ورسٹ پاسبل ایٹریبیوٹس جو ہیں ان میں سے ایک ہے کبر، غرور انسان کے اندر ہو سکتا ہو جو اس برائی، تو اس میں سے تکبر ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے جو ون آف دا ورسٹ کائنڈز میں سے ہے۔ وہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اس بری من الکبر، وہ اس کبر سے بری ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس سے اس کا خاتمہ، یہ کبر کا اس کے اندر سے خاتمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے بہرحال اس سلام کی اتنی اہمیت ہے کہ بار بار روایات میں آتا ہے، اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ پوچھا گیا رسول اللہ کون سے وہ 6 حقوق ہیں؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو، کوئی دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، کوئی نصیحت مانگے، کوئی مشورہ مانگے اسے صحیح مشورہ دو، کسی کو چھینک آئے تو اسے یرحمک اللہ کہو، اور کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور کوئی اگر وفات ہو جائے کسی شخص کی تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ بہرحال یہ وہ 6 حقوق ہیں جن میں سے یہی فرمایا تھا، ایک پہلا جو کہ سلام کا جواب دو۔ اور بہرحال سلام کے درمیان اگر تھوڑی دیر کے لیے گیپ بھی آ جائے تو بھی دوسرے کو سلام کرنا ایک سارٹ آف کائنڈ آف واجب کے اندر تو نہیں، لیکن کائنڈ آف اتنا امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے ایک دوسرے کو گریٹ کرنے کا کہ ضروری اتنا اسے ایک ایمفسس کے ساتھ احادیث وغیرہ میں ہمیں بیان بار بار کیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک، جب تم اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو فسلم یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، کہ تم گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے بھی برکت کا باعث بنے گا اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی۔ اور بہرحال آگے ایک دوسری روایت میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی یہ بھی آتا ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو اپنے گھر والوں کو، اور جب گھر سے نکلو اور جانے لگو تو اس کے بعد دوبارہ سلام کر کے نکلو گھر والوں کو بھی۔ بہرحال سلام کی ایک بہت زیادہ اہمیت بار بار ہمیں ان روایات میں ملتی ہے۔
اور ایک دوسری روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ جب کسی مجلس میں جاؤ تو بیٹھتے وقت سب کو سلام کرو اور پھر بیٹھو، اور پھر جب اٹھ کے گڈ بائی کہنے کے لیے جیسے بندہ کھڑا ہوتا ہے اور نکلتا ہے، تو ایک آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اس سلام کر کے مجلس سے یعنی کھڑے ہو کر جانے لگو تو سلام کر کے دوبارہ نکلو۔ اور پھر اس کے کچھ ہمیں احادیث وغیرہ میں کچھ جو اس کے احکامات اور اس کے ضابطے وغیرہ بھی بتائے گئے، جیسے کہ بخاری شریف کی روایت میں یہ آتا ہے کہ یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد والقلیل علی الکثیر، کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کیا کرے۔ آداب میں سے ہے کہ کوئی چھوٹا ایج میں، عمر میں کوئی چھوٹا آدمی ہے وہ بڑے کو سلام کرے۔ کوئی اگر واک کرتا ہوا جا رہا ہے تو وہ اس کے پاس سے کونے پر، بینچ پہ، کرسی پہ، چیئرز پہ کوئی لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو جو کراس ہو رہا ہے، چلتا ہوا جا رہا ہے، وہ بیٹھے کو سلام کرے۔ اور جو قلیل علی الکثیر، جو کم لوگ ہیں، ایک آدھ بندہ ہے کہیں کسی بڑی مجلس میں گیا، وہاں بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ ایک بندہ جو ہے وہ باقی سب کو سلام کرے۔ کم لوگوں کے لیے اوپر ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ زیادہ لوگوں کو وہ سلام کرے۔ اور اگر کوئی سواری پر ہے تو سوار والا گزرتے ہوئے، کراس ہوتے ہوئے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں سلام کرے۔ بہرحال بعض صورتوں میں اب یہ سلام کی ایمفسس اپنی جگہ، لیکن اب ظاہر ہے کوئی بندہ اگر ٹوائلٹ وغیرہ میں ہے یا سو رہا ہے تو اسے سلام نہ کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے یہ آداب کے پھر خلاف بھی ہو جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ گریٹنگ کا ایک دوسرا ادب جو ہمیں سکھایا گیا وہ ہے مصافحہ کرنا۔ یعنی ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ من تمام التحیت اخذ البید اخذ بالیدی، کہ سلام کا جو تکملہ ہے، اس کا جو کمپلیشن ہے، وہ اس کا مصافحہ کرنا ہے۔ پھر یعنی سلام کرنے کے بعد اس کا جو سلام کو کمپلیٹ کرنا، اس دوسرے مسلمان کو گریٹ کرنے کا جو مکمل طریقہ کیا ہے، وہ پھر اس کا مصافحہ یعنی اس سے ہاتھ ملانا ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان فتصافحا، جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو آپس میں مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، ہینڈ شیک کریں۔ وحمد اللہ واستغفراہ غفر لہما، اللہ کی حمد اور اپنے لیے مغفرت طلب کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی ایون مغفرت بھی ہو جائے گی۔ بہرحال یہ مصافحہ کرنے کے بعد ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ غل کو اور جو شحنا ہوتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپس میں مصافحہ کیا کرو۔ ایک تو اس سے کیا بینیفٹ ہوگا کہ کینہ کی صفائی ہوتی ہے، غل جسے کہا گیا، ایک دل سے کینہ نکلے گا ایک دوسرے کے بارے میں، اور دوسرا ایک دوسرے کو ہدیہ دو گے تو اس سے آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی، اور دلوں سے ایک دوسرے کی دشمنی، کینہ، بغض، حسد وغیرہ جیسی جو باطنی بیماری ہیں ان کا انشاءاللہ تعالی خاتمہ بھی ہوگا۔ پھر بعض کلچرز کے اندر ایون آگے جا کے ایک دوسرے کو حق کرنے کا بھی ثابت ہے، باقاعدہ بہت دوست ہیں، یار ہیں تو دوسرے کو ایک اکرام کرنے کا، عزت دینے کا، یہ بھی ایک طریقہ کار بعض جگہ پہ ہمیں ملتا ہے۔ اور بہرحال ایک دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اجازت طلب کی جائے دوسرے کے گھر آنے کی، اور اس کا طریقہ بھی یہی سلام کے ساتھ یہی بتایا گیا۔ ایک دفعہ خاص طور سے اس میں ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے، کسی نے کچھ ہرن کا ایک بچہ اور کچھ کھیرے وغیرہ جانور ہرڈ میں سے کچھ اپنے دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر، اور بھیجے۔ جب وہ صحابہ انٹر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع، تم واپس لوٹو، پہلے فقل السلام علیکم ادخل، تم واپس جاؤ اور تم پہلے سلام کرو السلام علیکم، پھر اجازت طلب کرو کہ میں اندر آ جاؤں، اور پھر اجازت طلب کرنے کے بعد اگر میں اجازت دوں تو اندر آؤ۔ یعنی ایک طریقہ سکھایا کہ ایسے کسی کے گھر میں منہ اٹھا کے داخل نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اس سے اجازت لے کر پھر اس کے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ اور یہاں تک بھی ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی آتے ہیں لا تعزن لمن لم یبدأ بالسلام، کہ جو بندہ تمہیں سلام کر کے آنے کی اجازت نہ طلب کرے اس سے اندر آنے کی اجازت ہی نہ دو۔ تو یعنی ایک دوسرے کی جو پرمیشن ہوتی ہے یہ بھی ایک آداب میں سے ہے کہ دوسرے سے
ملتے وقت سلام کیا جائے اور اس سے ایک پرمیشن لی جائے کہ اس کے گھر میں، اس کی گیدرنگ میں، اس کے آفس میں، جہاں بھی جا رہا ہے بندہ، پہلے اس سے پرمیشن لے کے جائے. ایسے منہ اٹھا کے کہیں پہنچ جائے، اب ظاہر ہے اگلا کہ کب کس سچویشن میں ہے کیا پتہ، تو یہ آداب کے خلاف اسے بتایا گیا. اور دوسری چیز ایک اور جو نوٹ وردی ہے کہ جب کسی گیدرنگ میں، مجلس میں جائے تو جو مجلس والے ہیں، بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ جو نیا وزٹر ہے، مہمان آیا ہے یا جو بھی نیا آیا ہے بندہ، اسے جگہ دیں بیٹھنے کی. اور اگر کوئی بندہ اٹھ کر کہیں گیا ہے تو کسی کو یہ نہیں چاہیے کہ اٹھ کے فٹافٹ اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے. یہ بھی مسجد کے مجلس کے گیدرنگ کے آداب کے خلاف ہے کہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے بیچ اٹھ کے گیا کسی کام سے ایمرجنسی میں اور واپس آیا، دیکھا جی کوئی اور صاحب اس کی جگہ مل چکے ہیں، جو کہ کامن کلچر ہے ہمارے ہاں، تو اس سے بھی اجتناب یعنی کہ بچنا چاہیے. اور بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے، یہ مجلس کے آداب ہیں کہ اگر کہیں کسی گیدرنگ میں گیا بھی ہے تو جہاں جگہ ملی ہے وہاں بیٹھ جائے، بیچ بیچ میں گھس کے اور دوسروں کو تکلیف دے کے پھلانگتے ہوئے جانے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر ظاہر ہے یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام نے ایون جمعے کی نماز میں جب کوئی جاتے ہیں لوگ، وہاں دیکھا جاتا ہے کہ خطبہ چل رہا ہے اور لوگ پھلانگ کے ایک دوسرے کو جا رہے ہیں، تو یہ بھی آداب کے خلاف ہے، بلکہ اسے منع فرمایا. یہاں تک فقہاء نے فرمایا کہ جہاں جگہ پیچھے ہی ملی ہے بندہ وہیں بیٹھ جائے، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے جانے سے اور بیچ میں اپنی جگہ کور کرنے سے، اس سے سخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حدیث وغیرہ میں منع فرمایا. خیر اینی ویز یہ سب وہ آداب ہیں کہ سلام کر کے بیٹھا جائے، سلام مجلس کے آداب ہیں، ایک دوسرے کو جگہ دی جائے. کوئی نیا گیدرنگ میں آیا ہے بندہ تو اس کے لیے جگہ بنائی جائے اور اسے جو آنے والا ہے وہ کسی دوسرے کی جگہ پہ نہ بیٹھ جائے، یا اس طرح کے کچھ آداب ہمیں حدیث وغیرہ میں بار بار سکھلائے گئے ہیں، جن پہ عمل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور پھر جو بندہ ملنے گیا ہے اسے یہ بھی چاہیے کہ دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے ملے، اسے صحیح طرح سے جو مہمان ہے وہ گریٹ کرے، السلام علیکم کہہ کر اجازت مانگ کر جائے. اور جو میزبان ہے یا ہوسٹ ہے یا نہیں بھی ہے لیکن کوئی گیدرنگ ہے وہاں پہ جو پہلے سے لوگ بیٹھے ہیں، انہیں چاہیے کہ پراپرلی ود این اوپن ہارٹ آنے والے وزٹر کو ویلکم کریں تاکہ وہ زیادہ آکورڈ فیل نہ کرے. بہرحال یہ کچھ آداب ہیں بیٹھنے کے، مجلس کے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہمیں حدیث وغیرہ میں ملتی ہیں کہ بہت زیادہ ہنسنا کھیلنا، شور شرابہ، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دوسرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ملتے تو مسکرا کر ملتے، یعنی ایسے موڈ آف کر کے کبھی نہیں. کسی صحابی نے روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملے ہوں. اور اسی لیے تمام کے تمام لوگوں کو بھی یہ چاہیے دوسرے مسلمان سے جب ملیں تو مسلمان ہونے کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ جب اس سے ملتا ہے تو پھر اس سے ہنس کر ملے، مسکرا کر ملے، اسے ایسے موڈ آف کر کے آکورڈ طریقے سے روڈ بیہیویئر کے ساتھ نہ ملے تاکہ دوسرے کو برا نہ لگے. تو بہرحال ان تمام کے تمام یہ وہ آداب ہیں مجالس کے، میٹنگ کے، گریٹنگ کے ایک دوسرے کے، جن پہ فوکس کرنا، جن پہ دیکھنا بہت ہی ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں ہمیں سلام کو عام کرنے کی، جیسے اس حدیث میں ہے افشوا السلام، سلام کو عام کرو. تو ایک دوسرے سے سلام کرنا از سو امپورٹنٹ کہ اس کے اوپر ہم تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی کسی سے ملیں تو اسے دوسرے کو سلام کریں اور سلام میں پہل کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ جو نیکیوں کا معاملہ ہے، ایک سلام کے اوپر 10 نیکیاں، اور پورا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکیاں، تو زیادہ سے زیادہ انہیں حاصل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.